فیصل ایک گھر میں جاتا ہے اے سی ٹھیک کرنے، تو گرمی بہت تھی۔ اس گھر کی جو مالکن ہے شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی مسکراتی ایک گلاس میں شربت لے کے آتی ہے، کہتی ہے آپ کو پسینہ بہت آ رہا ہے، گرمی بہت ہے، یہ شربت پی لیں۔ فیصل نے وہ شربت پیا ہے، اس کے بعد اپنے حواس پہ قابو نہ پا سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی سنانے کا اور بتانے کا مقصد ایک سبق ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات بچے نہیں دیکھ سکتے، تو لہذا کہانی کو صرف سبق کے طور پہ سنا کرو۔ فیصل ایک نیلی آنکھوں والا خوبصورت گبرو جوان تھا اور بڑا نیک لڑکا تھا۔ گاؤں میں استاد کے پاس نے کام سیکھا بجلی کا، پھر اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی بہنوں کی اچھی جگہ پہ شادی کرنے کے لیے وہ شہر میں آ گیا، جہاں پہ اس نے اے سی کا اور مشینوں کا فریج کا کام سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اسی استاد کے پاس تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ فیصل ایک دیہاتی لڑکا تھا اور محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ شہری لوگوں کی طرح اس میں وہ جو ہوتے ہیں تیز ترار، اس طرح کے رنگ ڈھنگ نہیں تھے۔ وہ سارے گاہک بھی فیصل سے کام کرانے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے فیصل جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز چلنا شروع کر دیتی ہے اور پیسے بڑے معقول لیتا ہے، اور اس کا نام بڑے اچھے لفظوں سے مارکیٹ کے لوگوں میں جانا جاتا تھا۔ فیصل کا استاد اس کو کہتا ہے فیصل ذرا کام سے فارغ ہو کے میرے پاس آنا۔ فیصل سارا کام ختم کرتا ہے، استاد کے پاس، جی استاد جی بولیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہتا ہے یہاں میرے کسٹمر رہتے ہیں فیاض صاحب، بڑے امیر اور خاندانی لوگ ہیں، ان کی دوسری بیوی یہاں پہ رہتی ہے، یہ یہاں پہ اے سی خراب ہے ان کا، تم نے جانا ہے وہاں پہ اے سی ٹھیک کرنا ہے، پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی اور دھیان سے کام کرنا ہے، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، ادھر ادھر تانکہ جھانکی نہیں کرنی۔ فیصل کہتا ہے ٹھیک ہے استاد جی جیسا آپ نے کہہ دیا۔ پھر استاد اس کا ذات کہتا ہے تم سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے کام پہ دھیان رکھنا بس۔ اس کے استاد کو شک تھا جو بھی تھا، اس نے اپنی موٹر سائیکل چابی دی ہے فیصل کو، یہ لو جاؤ، یہ وہ ایڈریس ہے جہاں پہ جا کے اے سی ٹھیک کر کے آ جاؤ۔ فیصل نکلا ہے استاد کی پھٹ پٹی پہ، گرمی بہت تھی، گرمی کہتی ہے آج میں ہوں۔ فیصل پسینے پوچھتا وہ ایڈریس دیکھتا دیکھتا جب اس بڑی سی حویلی کے سامنے پہنچتا ہے تو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، بہت بڑی حویلی ہے، کوٹھی ہے، اس کے دروازے پہ بیل بجاتا ہے، اندر سے چہل قدمی کی آواز ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ رونق ہے، گھر ہے، لوگ ہیں بھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوکر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے جی آنے کی وجہ، وہ بتاتا ہے جی میں اے سی ٹھیک کرنے آیا ہوں، اندر بتائیں جا کے۔ وہ کہتا ہے ہاں 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 آپ کا انتظار کریں بی بی جی، آ جائیں اندر۔ فیصل جب گھر میں داخل ہوتا ہے، بڑا سا لان ہے، بڑا عالیشان گھر بنا ہوا ہے، اس کے راستے میں پگڈنڈیوں پہ پودے لگے ہوئے ہیں، بڑے طریقے سے پودے رکھے ہوئے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے بڑی اچھی ڈیکوریشن ہوتی ہے، نوکر سیڑھی سے اوپر لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے وہ ہے سامنے بی بی جی کا کمرہ۔ بی بی جی کو آواز دیتا ہے، وہ کہتی ہے اوپر بھیج دو۔ فیصل اوپر جاتا ہے، دروازے کے پاس وہ عورت کھڑی ہوتی ہے۔ فیصل اس عورت کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عورت نے انتہائی چست لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ فیصل کے ذہن میں پھر خیال آ گیا کہ استاد نے کہا تھا کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فیصل نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، وہ کہتا ہے جی بی بی جی۔ وہ کہتی ہے میرا نام سمرین ہے۔ کہتا ہے جی سمرین بی بی جی۔ وہ کہتی ہے مسکرا کے اچھا اندر آ جاؤ، یہ اے سی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، اس اے سی کو ٹھیک کر دو جلدی سے۔ وہ اس کو اے سی کو ٹھیک کرتا ہے، سیڑھی پہ چڑھ کے اس کو کھول رہا ہے، اتنے میں وہ آ کے اس کی لات کو پکڑ لیتی ہے عورت۔ وہ کہتی ہے میں پکڑ کے رکھتی ہوں کہ گر مت جانا۔ جو ہی اس کی لات کو ہاتھ لگاتی ہے فیصل کام جاتا ہے۔ فیصل کہتا ہے بی بی جی یہ مجھے چھوڑ دیں، میں کچھ نہیں ہوگا، کہیں کرنٹ آپ کو کرنٹ نہ لگ جائے۔ وہ چھوڑ دیتی ہے اور پھر جاتی ہے مسکراتی ہوئی لجاتی ہوئی جاتی وہاں سے، اور ایک شربت کا گلاس لے کے آتی ہے، کہتی ہے فیصل یہ شربت پی لو۔ فیصل تو نیلی آنکھوں والا لڑکا تھا اور خوبصورت بھی لڑکا تھا، اس عورت نے اس کے بارے میں سن بھی رکھا تھا۔ اب اس نے شربت جب لے کے آئی ہے، فیصل تو کہتی ہے سیڑھی سے اتر جاؤ، پہلے شربت پی لو، گرمی بہت ہو رہی ہے، پسینے سے تمہارا سارا جسم جو ہے بھیگا ہوا ہے۔ فیصل نیچے آتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ بی بی جی۔ وہ کہتی ہے مجھ کو بی بی جی نہیں کہو، مجھ کو صرف سمرین کہو۔
وہ سارا گلاس جو جوس کا ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا بڑا مزے کا بنا ہوتا ہے، وہ سارا گٹا گٹ ایک بار پی جاتا ہے۔ وہ بڑی مسکرا کے دیکھتی ہے اس کو، جب فیصل کو دیکھتا ہے کس طرح وہ مسکرا کے دیکھ رہی ہے، اس کے چہرے کی نا ہنسی کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ فیصل نے پھر نظریں نیچے کی ہے اور گلاس پکڑایا، یہ لیں بی بی جی۔ کہتا ہے میں نے تم سے کہا ہے نا مجھ کو بی بی جی مت کہو، مجھ کو سمرین کہو۔ وہ کہتا ہے بی بی جی سمرین بی بی، وہ کہتا ہے نہیں مجھ کو سمرین کہو۔ پھر وہ کہتا ہے یہ لیں سمرین۔ وہ کہتی ہے یہ ہوئی نا بات، اس کی گال پہ ہلکا سا ایسے ٹچ کر دیتی ہے۔ اب وہ اس کے ذہن میں عجیب سے خیال آنے شروع ہوتے ہیں۔ اب گلاس کا جو شربت ختم ہوا ہے، اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ادھر فیصل کی آنکھوں میں ہر چیز ڈبل ڈبل نظر آ رہی ہے، عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ وہ عورت تھوڑی دیر بعد کہتی ہاں بھائی چیک کرو اے سی۔ وہ اٹھتا ہے، سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ مکار عورت نے سمجھ لیا کہ میرا جو کام ہے ہو گیا ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے لے کے آتی ہے اور بیڈ پہ بٹھاتی ہے کہ لگتا ہے تم تھکاوٹ ہو گئی ہے، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے، تم تھوڑی آرام کر لو۔ اور اس کا چہرہ فیصل کے چہرے کے پاس ہے، اس کی جو مسکراہٹ ہے، اس کی جو جسم میں خوشبو ہے اس کو آ رہی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہے، وہ ہمت کرتا ہے اٹھنے کی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے، استاد نے کہا تھا میری عزت کا خیال کرنا۔ وہ پوری ہمت سے کوشش کرتا ہے اٹھنے کی اور اٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پر جو اٹھتا ہے، جو اس نے دوائی پلائی تھی اس کا اثر تو ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا تو دھڑم دے کے دوبارہ بیڈ پہ گر گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکا۔ وہ لڑکی جو عورت اس کے کانوں کے پاس آ کے کہتی ہے تم مجھے سن رہے ہو، تمہیں میری آواز آ رہی ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں پہ آرام کرو۔ وہ اس طرح بولتی جا رہی ہے، وہ آنکھیں کھولنا بھی چاہ رہا ہے، کھول نہیں پا رہا۔ اب اس مکار عورت نے اپنی ہوس کے جو جال بچھایا تھا اس کو پورے کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اب اس نے فیصل کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اسی عزت کو پامال کیا۔ خالی عزت مرد عورت کی پامال نہیں ہوتی، مرد کی بھی پامال ہوتی ہے۔ فیصل ایک شریف انسان تھا، عزت دار غیرت مند لڑکا تھا۔ آخر اس نے جب تک اپنی ہوس کو پورا نہ کیا فیصل کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور فیصل وہاں پہ بے ہوشی میں پڑا رہا، 2 گھنٹے ہو گئے۔ اب وہ اس عورت کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے گھر میں، فیصل یہاں بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو جھنجھوڑتی ہے، پانی کے چھٹے مارتی ہے، فیصل کو اٹھاتی ہے، اٹھو بھائی یہ لو پیسے، کام ہو گیا ہے۔ اسی تو خراب پہلے تھا ہی نہیں، اصل تو کام کچھ اور تھا۔ اس عورت نے اپنی ہوس کو مٹانا تھا۔ اس نے فیصل کو پیسے پکڑائے ہیں اور ایکسٹرا پیسے بھی دیے ہیں، یہ لو اب جاؤ تم۔ فیصل میں چلنے کی سکت نہیں تھی، وہ سیڑھیاں چڑھتا پکڑ پکڑ کے بڑی مشکل سے نیچے اترتا ہے۔ اس کا جسم درد کر رہا ہے، سر گھوم رہا ہے، چکرا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے دیواروں پکڑتے پکڑتے باہر آیا۔ باہر کولر لگا ہوا تھا پانی کا، اسے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا پانی اور پیا، تھوڑی آنکھیں کھلی ہیں، اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور چل پڑا ہے۔ کبھی رائٹ جاتا ہے، کبھی لیفٹ جاتا ہے، رائٹ جاتا ہے، لیفٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک تیز رفتار کار کا نشانہ بن گیا اور کار اس کو کچل دیا۔ آصف دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ جو اپنی 2 جوان بہنوں کا، اپنی ماں کا اکیلا سرمایہ تھا، اس کا باپ پہلے فوت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کہا تیز رفتار موٹر سائیکل چلا رہا تھا نا اس لیے فوت ہو گیا۔ اس کے استاد نے بھی یہی کہا کہ یہ تیز رفتار موٹر سائیکل بہت تیز چلا رہا تھا، شاید موٹر سائیکل تیز چلائی ہوگی، پر کسی کو یہ نہیں معلوم وہ اس مکار عورت کی ہوس کا نشانہ بن گیا۔ یہی کام اگر کوئی مرد کرے تو بہت سے لوگ اس پہ چرچا کریں گے اور توہین کریں گے، مرد تو ہے ہی بھوکا بھیڑیا۔ لیکن جو حال آج کل سوشل میڈیا پہ آپ عورتوں کا دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی بھی کرے غلط غلط ہوتا ہے، چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، لیکن ہمارا معاشرہ عورت کو جو ہے نا ہلکا میں لیتا ہے، اس کی سپورٹ کر دیتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں مرد کو گناہگار ٹھہراتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔